سہیل صاحب یہ بتائیں کہ اب جس طریقے سے اب یہ خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے 24 نومبر کا، آپ بھی خان صاحب کی جو سیاست ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو بڑے عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں، سٹڈی بھی کر رہے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور ظاہر بات اب تک جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے کو بہت زیادہ یعنی کہ وائڈ کنسلٹیشن نہیں کی، انہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو آپ کو لاجک کیا سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ بڑا فیصلہ کیا سوچتے ہوئے کیا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو پولیٹیکل مائنڈ ہے اس کا تو یہ فیصلہ نہیں لگتا۔ یہ آپ یوں سمجھے کہ ایک اگریسو مائنڈ کا فیصلہ ہے، ان ڈپریسڈ موڈ۔ لیکن آخری جنگ کیا ہوتی ہے؟ فرض کریں آخری جنگ کیا یہ تو نہیں ہو سکتی کہ وہ لاکھوں لوگ اکٹھے کرنا چاہتے ہیں؟ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں مثال موجود ہے کہ 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو نے سب سے بڑا کراؤڈ اکٹھا کیا، اس کے بعد کئی دفعہ اکٹھا کیا، لیکن حکومت نہیں بدلی، نہ کوئی پیپلز پارٹی کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بدلا تھا۔ تو وہ ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کراؤڈ سے تو بہت بڑا بھی کراؤڈ آ جائے تو اس سے حکومت تو بدلنے والی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد کچھ اور ہے، اور وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 9 مئی کی طرح کا ایک ریپیٹیشن وہ چاہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے ایک تصادم ہو، اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو یا پی ٹی آئی کی طرف سے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں خاص کر تھرڈ ورلڈ میں کہ جب وائلنس ہوتی ہے جلسے میں، کوئی لاشیں گرتی ہیں، کوئی خون گرتا ہے، تو وہ جو تحریک بڑی کمزور بھی جا رہی ہو اس کو ایک نئی امید اور ایک نئی طاقت مل جاتی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو ان کی کال ہے، اس کے پیچھے یہ ذہن کار فرما ہے کہ کچھ نہ کچھ اس دن ایسا ہو جس سے نہ صرف کہ ملک کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ شیک ہو، بلکہ انٹرنیشنلی بھی یہ آواز سنی جائے کہ یہاں پہ بڑا جبر ہے، اور اس جبر کے نتیجے میں یہ واقعہ ہو گیا۔ تو آپ کے خیال میں اگر یہ دھرنا کر کے وہ تقریباً یعنی آدھا لیول پہ بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے سے ایک پولیٹیکل وکٹری کنسیڈر ہوگی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دونوں نے بہت لچک دکھائی، کیونکہ ہم بہت عرصے سے یہ سن رہے تھے کہ ان کے پاس ریکوائرڈ لوگ تو موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈائلاگ کرتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے کیا ہو رہا تھا؟ بالواسطہ مذاکرات ہی ہو رہے تھے نا پی ٹی آئی سے، کہ ایک دن وہ جاتے تھے ایک دن وہ جاتے تھے، تو پی ٹی آئی شرائط لگاتی تھی کہ جناب یہ والی ہمیں قبول نہیں ہے، تو مولانا فضل الرحمان انہیں کہتے تھے، وہ اس شرط کو جو آرٹیکل ہوتا تھا اس کو یا سافٹ کرتے تھے یا چینج کرتے تھے۔ تو الٹیمیٹلی جو چیز طے ہوئی تھی اس میں توقع گورنمنٹ یہ کر رہی تھی کہ یہ ایک نقطہ اتصال بنے گا، لیکن الٹ اس کے ہوا کہ انہوں نے ساری پہلے شرائط بنا لی اور بعد کہہ دیا کہ آپ تو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ لچک تو اپنی طرف سے انہوں نے دکھائی۔ دوسری طرف جس طرح بالکل آپ نے صحیح کہا، میں ایگری کرتا ہوں کہ اب یہ جو ساری شرائط کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہمیں چوری شدہ دیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں حکومت دیں، یعنی ہماری میجارٹی بحال کریں، شہباز شریف گھر جائیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں جو عمران کو ہٹایا ہے اور جو اس گورنمنٹ کو لے کے آئے ہیں وہ انڈو کریں، وہ بھی گھر جائیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم ختم کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو جوڈیشری کے بارے میں آپ نے فیصلے کیے ہیں وہی ججز لائیں جن کو ہم چاہتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سے میں یہ کہوں کہ فاض صاحب آئیے مذاکرات کریں کہ آپ کو میں نے کیسے ہٹانا ہے، تو ظاہر ہے آپ کیوں میرے سے مذاکرات کریں گے؟ آپ کہیں گے طاقت سے ہٹا لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی ان کی جو مطالبات ہیں نا، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ تو تصادم والے ہیں۔ مذاکرات کیا یہ جاتا ہے، دیکھیں جو چیزیں دو سمجھ آتی ہیں، جو ان کو مذاکرات رکھنے کے اندر شرائط رکھنی چاہیے کہ بھائی عمران خان کو رہا کیا جائے، بالکل سمجھ آتی ہے بات، یہ بالکل جائز مطالبہ ہے۔ دوسرا بالکل جائز مطالبہ ہے کہ دھاندلی کا کمیشن بنائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو غیر جانبدار یا پارلیمانی کمیشن بنائیں، بالکل جائز ہے۔ یہ حکومت بھی شاید دونوں چیزوں کے اوپر ایگری ہو جائے۔ سہیل ورائٹ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے